پاکستان کی فورن پالیسی کیا ہے اصل میں، اور کیا صرف پیسے مانگنا ہی کامیاب فورن پالیسی ہے پاکستان کے لیے؟ اصل میں وہ بھی کامیاب تو نہیں ہے. اب مجھے کسی نے بتایا کہ 16 بلین ہمیں جون 2023 میں صرف ڈیٹ اپنا پے کرنی پڑے گی. تو وہ بھی کامیاب نہیں ہے. لیکن لیٹس گو تھرو پاکستان فورن پالیسی. کہاں پہ انہوں نے میرے خیال سے میجر غلطیاں کی ہیں جی اور اس کا خمیازہ ہم اٹھاتے رہے ہیں. ٹھیک، اگر ہم شروع کریں کہ پاکستان وجود میں کیوں آیا. پاکستان وجود اس لیے آیا کہ مسلم لیگ اور ان کے جو لیڈر تھے محمد علی جناح، انہوں نے 1937 کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ ایک یونائٹڈ انڈیا میں جو ہیں مسلمان، وہ ہمیشہ کے لیے نست و نابود ان کا ہو جائے گا. اور فورن پالیسی پاکستان کی جو 10 سال میں انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ ہندو ہمیں بسنے نہیں دے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، جب 2 اسٹیٹس بن گئیں تو وہ انہوں نے ٹرانسفر کر دیا کہ اب ہماری اس پاکستان کو قائم رہنے کے خلاف انڈیا جو ہے اور ہندو راج یہ ہمیشہ کنسپیریسیز کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس تو اپنے سورسز نہیں تھے. اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک آرممنٹ اور یہ ساری چیزیں تیار کرنی ہے، انڈیا کے پاس پھر بھی بہت زیادہ تھی ہم سے. 3-7 کی پرپورشن سے وہ ڈیوائڈ ہوئی تھی نا برٹش ایسٹس جو ہیں، تو آرمز بھی اس طرح ہی ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم نے مسٹر اصفہانی جو تھے ایک انڈسٹریلسٹ تھے اور ان کے بڑے قریب تھے، انہیں بھیجا واشنگٹن ڈی سی یہ کہنے کو امریکنز کو کہ آپ ہمیں وجود میں آنے دیں پاکستان کو، ہم آپ کے لیے کمیونزم کو روکنے کے لیے اپنا وہ فرنٹ لائن سٹیٹ کا رول پلے کریں گے. اور مڈل ایسٹ میں جہاں پہ آپ کے آئل انٹرسٹ ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو وہاں پہ بھی ہماری فوجیں آپ کو سرو کریں گی کہ سوویت یونین کا انفلوئنس وہاں نہ بڑھے. ان کے ملٹری ایکشن بھی ہوئے کیونکہ ہم کشمیر میں پنگا لے رہے تھے. یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی 50s میں انہوں نے ملٹری ایکشن کیے. The question is why did they do it? Because ہم کشمیر کے اندر وہ سارا کچھ کر چکے تھے اپنے مجاہدین بھیج کے، اور وہ پھر جھگڑا ہوتا تھا اس کی ایشو کے اوپر. Anyhow, let's say the Indian threat was there. اس کو میٹ کرنے کے لیے what sources can you use? Go out in the world and try to get armament. تو امریکنز نے 51 میں تھوڑی سی ہمیں مدد دی. پہلے تو پاکستان پہ انہیں شک ہی تھا. پھر جب جواہر لال نہرو نے کہا کہ ہم نان الائنڈ فورن پالیسی رکھیں گے، نہ امریکن بلاک نہ سوویت بلاک کے ساتھ ہم نتھی ہوں گے، تو تب پاکستان کی واشنگٹن میں باتیں سننی شروع کر دیں لوگوں نے کہ ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے. تو 51 اس کے بعد 2 ملٹری پیکٹ ہوئے 54 میں اور 59 میں. ساتھ ساتھ پاکستان نے 2 ریجنل پیکٹس میں بھی جو ویسٹرن پیکٹس تھے اگینسٹ کمیونزم اس کا ممبر بن گئے. یعنی یہ کیا کہتے ہیں، مڈل ایسٹ ویسٹ ایشیا کے اندر ہم سینٹو کے ممبر بن گئے، اور ادھر ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی سیٹو میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ٹریٹی آرگنائزیشن میں بھی ممبر بھی بن گئے اگینسٹ کمیونزم اس دور میں. تو ہمیں آرمامنٹ بھی ملی. لیکن امریکنز کے میں نے پھر وہ کوٹ کیے ہیں، بائی 59 دے ریئلائز کہ یہ پاکستانی بڑے چلاک ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے آپ کے کمیونزم کے خلاف ہم آپ کے لیے فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، لیکن ایکچولی دے وانٹ دا آرمز ویزابی انڈیا. ہم نے اسی جو ان کی پالیسی سوچ تھی وہی ہوا. 65 میں ہم نے ان کے آرمز جو ٹریٹی میں لکھا ہوا تھا، ٹریٹی ایک ہوتی ہے، اس کے بعد ایک ہوتا ہے میمورینڈم، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیز آرمز آر ناٹ ٹو بی یوزڈ ان اے وار اگینسٹ انڈیا. وہ ہم نے رن آف کچھ میں 1965 میں استعمال کر دیے. بعد میں جب 65 کی وار کھل کے ہوئی، ہم نے وہ کیا کہتے ہیں کشمیر میں اپنے مجاہدین بھیج دیے تھے نا اگست میں. جی تو 6 سپٹمبر کو پھر انڈین فورسز نے لاہور کراس کیا، سیالکوٹ کی طرف آئے. تو ادھر جب ہوئی جنگ تو ہم نے سارے امریکن ویپنز استعمال کیے، جس کے بعد امریکن ہم سے ناراض ہو گئے. اس کے بعد بیکاز آف ذوالفقار علی بھٹو، یہ ان کی ایک
وہ ترب چال کہنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ سے تو ہم اب امید نہیں رکھتے، تو لیٹس گو ٹو چائنا، کیونکہ چائنا اور انڈیا کی جنگ ہو چکی تھی۔ تو سیکنڈ فیز میں ہم چائنا کے ساتھ انڈیا کے خلاف اپنی سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے، اپنے فیئرز کو بیلنس کرنے کے لیے ہم چائنا کی طرف گئے۔